أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 113 سے 115 تک کی آیتیں ہیں. لیسو سوا، اوپر جن کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، ان کی عزت ختم کر دی گئی ہے ہمیشہ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیسو، وہ نہیں ہیں، سواءن، ایک جیسے، یعنی سارے کے سارے اس میں ایک ہی جیسے نہیں ہیں. تو کیسے ہیں؟ من اہل الکتاب، کتاب والوں میں سے، امتن، ایک گروپ ایسا ہے، قائمتن، جو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ستیہ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلونا، پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں. کب پڑھتے ہیں؟ آناء اللیل، رات کو اٹھ کر کے. آناء اللیل، رات کے حصے میں اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور سجدے میں گر جاتے ہیں. اور کیا ان کی خوبی؟ یؤمنون، بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. کس پر؟ باللہ، اللہ پر. والیوم الآخری، لاسٹ دن پر، آخری دن، قیامت کے دن پر. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ، حکم دیتے ہیں. کس چیز کی؟ بالمعروف، اچھائی کی، نیکی کی. وَيَنْهَوْنَ، اور روکتے ہیں، عَنِ الْمُنْكَرِ، کس سے؟ برائی سے. وَيُسَارِعُونَ، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں. کس سلسلے میں؟ فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں. وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ جن کی یہاں پہ خوبی بتائی گئی ہے، من الصالحین، اللہ کے نظر میں نیک ہے. اللہ کے نظر میں اچھے لوگ یہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. وما یفعلوا، اور یہ جو بھی کرتے ہیں، من خیرن، نیکی کا کام، فلن یکفروہ، وہ نیکی ان سے دور نہیں کی جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے
کن کو؟ بالمتقین، ان لوگوں کو جو اللہ سے واقعی ڈرتے ہیں. They are not all the same. Among the people of the scripture is a community standing in obedience, reciting the verses of Allah during periods of night and prostrating in prayer. They believe in Allah and the last day and enjoin what is good and forbid what is wrong and hasten to excel each other in good deeds, and those are among the righteous. And whatever good they do shall not be rejected, shall not be unappreciated, and Allah fully knows those who are the pious. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو دنیا بنائی، ایک یہ ہے اور ایک آخرت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو بہت قابل، بہت جینیس مانے جاتے ہیں، بہت بڑے مانے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو زیرو ہو جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ جو صالح کا لفظ آتا ہے نا، صالح کا مطلب عربی میں اصل میں ہوتا ہے ایلیجیبل. جیسے آپ بولتے ہیں نا فلاں آدمی نیٹ کوالیفائی کر گیا، فلاں آدمی ایم پی میں جیت گیا، ایم ایل اے بن گیا، وہ اس کے لائق ہو گیا. اصل میں صالح کا مطلب ہوتا ہے ایلیجیبل، کسی چیز کے لائق. اللہ کی نظر میں اصل میں لائق، قابل وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ کوالٹی ہے. کون سی کوالٹی؟ اب گنیے. نمبر 1، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے پورا ٹمکور خلاف ہو جائے. انسان اکیلا بھی اگر رہے تو جیے تو حق کے ساتھ جیے، مرے تو حق کے ساتھ مر جائے، جھکے نہیں کسی کے سامنے. یہ ہے. جیسے یہودیوں میں ایک بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام. وہ پوری قوم سے جب جیسے انہوں نے قرآن سنا تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں تھوڑی سی بھلائی ہونا، جیسے اگر میگنیٹ ہے اور لوہا جہاں آئے گا تو کیا کرے گا؟ اسے کھینچ لے گا. اسی طرح اگر دل میں تھوڑی بھی صفائی ہے، ایمان ہے نا، تو قرآن اس کو کھینچ لیتا ہے. اور دل گندا ہے، ناپاک ہے، تو وہ آدمی پھر قرآن سے بھاگتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا. گانے سنے گا، بکواس سنے گا، ہوٹل میں 2 گھنٹے بیٹھے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ آفس میں گپیں کرے گا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ وہ گندا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو کھینچتا نہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ حق کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں یا ہمیشہ حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. نمبر 2، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی. اچھا ایک سوال ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات سننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ سننا چاہتا ہے. اپنے بچوں کی بات انسان کتنا سننا چاہتا ہے، کتنا بات کرنا چاہتا ہے. گھنٹوں گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. دوستوں کے پاس کتنی دیر آدمی بیٹھتا ہے. اسی طرح سے جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی اس کے دل میں اس کی کتاب سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ خدا اس میں ہم سے بات کر رہا ہے نا. اب یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یتلون آیا، کس کو سنا رہا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو، کہ کیا تمہارے اندر یہ ہے. تو اسی طرح سے رات کے حصوں میں اٹھ کر کے ان کی نیند اڑ جاتی ہے خدا کی محبت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ میں جب بھی اٹھتی تھی تو دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول کب سو رہے ہیں، کب اٹھ کے نماز میں کھڑے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا کہ ابھی سو رہے ہیں، ابھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے.
تو یتلون آیات اللہ آنا، یہ رات میں کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان صبح میں اٹھتا ہے تو پورا دماغ بالکل ریسیپٹیو موڈ بولتے ہیں کہ جو بھی آپ کے دماغ میں اس وقت جاتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت وہ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لوگ سوتے رہتے ہیں، پورا مطلب کبھی کبھی نیند آ گئی الگ چیز ہے، اور مسلسل کنٹینیو، جیسے خطبہ شروع ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر شروع ہوتی ہے، لوگوں کو نیند آنے لگتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں نہیں گھس رہا ہے، وہ کان کے پردے سے باہر چلا جا رہا ہے ٹکرا کر کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے، عین ہا قاف تو نکالیں گے خوب، لیکن یہاں سے نیچے نہیں جائے گا وہ، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کسی کو گولی مارتے ہیں نا، تو اگر گولی ماری تو یہ چھید کے باہر نکل گیا، اس طرح سے ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو قرآن اگر اثر نہیں کر رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، وہ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں اور ایک جگہ ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور اوپر جو بات آئی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دل میں یقین ہے کہ اصل تو اللہ ہی ہے، باقی ساری چیزیں تو ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے، بچے ہم سے چلے جائیں گے، جائیداد چھوٹ جائے گی، گھر چلا جائے گا، بھیجا بھی وہی ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، لاسٹ اور فائنل فیصلہ بھی اسی کا ہونے والا ہے، اس لیے وہ اسی کے لیے جیتے ہیں۔ اور ان کو معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو کیا تھا اس کا بدلہ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف خود کرتے ہیں، ایمان جب دل میں آتا ہے اور سچا ایمان ہو تو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں تو جنت میں جاؤں باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں، نہیں، دوسروں کو بھی لے کے جانا چاہتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں ہمیشہ کے سیفٹی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، تو خود اکیلے کیسے جائے گا؟ اپنے گھر والوں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی جائیں، بچے بھی جائیں، سوسائٹی بھی جائے، نان مسلم بھی جائیں، سب کو لے کے جانا چاہتا ہے، اس لیے اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اور خالی دوسروں کو نہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ خود ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک اچھے لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرے گا۔ ایک ایک چیز کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی، ایٹم کے برابر بھی جو نیکی کر رہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو معلوم ہے کہ کون دل سے کیا کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات، یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔